بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحریہ کالج ابراہیم علی بھائی ٹو مجید کیمپس سے میں عتیق الرحمن جماعت ہفتم کے طلبہ کو قرآن عربی کی کلاس کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مضمون قرآن عربی دو کتابوں پر مشتمل ہے۔ ایک کتاب مطالعہ قرآن حکیم جبکہ دوسری کتاب معلم القرآن ہے۔ ہمارا آج کا سبق مطالعہ قرآن حکیم حصہ اول کی کتاب پر مشتمل ہے۔ ہمارے آج کے سبق کا نام ہے قصہ حضرت ہود علیہ السلام۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ تمام طلبہ کے پاس اپنی کتابیں موجود ہوں گی۔ آپ تمام طلبہ اس ویڈیو کو بھی دیکھتے رہیں اور اپنے سامنے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 46 پیج نمبر 46 اوپن کر لیں۔ عزیز طلبہ، اس وقت آپ کو اپنی سکرین کے اوپر جو پیراگراف نظر آ رہا ہے یہ قصہ حضرت ہود علیہ السلام کے سبق کا پہلا پیراگراف ہے۔ عزیز طلبہ، میں اس سبق میں موجود تمام مٹیریل کو پڑھوں گا اور جن جن نکات کی وضاحت کی ضرورت ہوگی ساتھ ساتھ وضاحت بھی کرتا چلوں گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام طلبہ اس سبق کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے اور ہود علیہ السلام اور قوم عاد کے بارے میں کافی معلومات آپ کے گوش گزار ہو جائیں گی۔ عزیز طلبہ، ہماری آج کی پہلی ہیڈنگ اس سبق کی ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا تعارف ہے۔ ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی نسل سے تھے۔ آپ کی قوم کا نام قوم عاد تھا جس کا آغاز طوفان نوح میں بچ جانے والے لوگوں سے ہوا تھا۔ یہاں پر چھوٹی سی وضاحت کہ حضرت سام کی نسل سے حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ عزیز طلبہ، پچھلی جماعت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ چکے ہیں جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آیا اس میں سوائے اہل ایمان کے باقی تمام لوگ غرق ہو گئے۔ وہاں آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس طوفان کے بعد جو نسل انسانی چلی اور آج تک چلی آ رہی ہے یہ ساری کی ساری نوح علیہ السلام کے تین بیٹے حضرت سام، حضرت حام اور حضرت یافس کی نسل سے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کا جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہود علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی قوم یہ دونوں جو ہیں حضرت سام کی نسل سے تھے، اور یہ قوم ساحل سمندر پر ریت کے ٹیلوں والے علاقے جس کو احقاف کہا جاتا تھا اس میں آباد تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا جن کا تذکرہ تیسری لائن میں موجود ہے کہ انہیں لمبے چوڑے جسم دیے، بہت مال اور اولاد دی۔ وہ لمبے لمبے ستونوں والے محل بناتے تھے جس کی وجہ سے انہیں قوم ارم بھی کہا جاتا ہے۔ قوم ارم ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ عزیز طلبہ یہ لمبے لمبے ستونوں والے محل بناتے تھے۔ قرآن مجید میں اس قوم کو قوم ارم کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے تکبر کیا اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت والا کون ہوگا۔ یہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے لیکن رفتہ رفتہ شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد نیکسٹ سلائیڈ آپ کی سکرین کے اوپر اوپن ہو چکی ہے۔ یہاں پر دو پیراگراف موجود ہے۔ پہلا پیراگراف دعوت توحید جو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی، اور دوسرا پیراگراف قوم کا رد عمل جو دعوت توحید کے بعد قوم نے دیا اس کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قوم عاد کی اصلاح کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے منع فرمایا۔ اور عزیز طلبہ، یہاں پر اس بات کی وضاحت کہ تمام انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ان تمام انبیاء کی بنیادی دعوت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے
اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے منع فرماتے تھے۔ اب اس پر قوم نے کیا رد عمل دیا؟ حضرت حود علیہ السلام نے جب دعوت توحید دی تو کافر سرداروں نے معاذ اللہ حود علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم نادان ہو، ہم تمہیں اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ اور وہ سردار اپنی قوم سے حود علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے کہ وہ تو تمہاری طرح ایک عام انسان ہے، جیسے تم کھاتے ہو ویسے وہ بھی کھاتا ہے، جیسے تم پیتے ہو ویسے وہ بھی پیتا ہے، اس لیے وہ اللہ کا رسول نہیں بلکہ ایک عام انسان ہے، لہٰذا تم اس کی بات نہ مانو۔ وہ یہ چاہتے تھے عزیز طلبہ، وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ اگر کسی فرشتے یا کسی اور مخلوق کو رسول بنا کر بھیجتے یا پیغمبر بنا کر بھیجتے تو اس کی بات مان لیتے۔ یہ باتیں کر کے ان سرداران قوم نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور حود علیہ السلام کی بات ماننے سے منع کرتے رہے۔ اس کے بعد کافروں پر اللہ کا عذاب، یہ ہیڈنگ ہے ہمارے پاس اس کے پیراگراف۔ اب حود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا اور سمجھا کر تھک گئے تو اس کے بعد انہوں نے اپنی برائیوں کو بھی نہیں چھوڑا اور اللہ کے ساتھ عبادت میں بھی شریک کرتے رہے بتوں کو، اور کفر سے باز نہیں آئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بادل کی صورت پر ایک عذاب بھیجا، بادل کی صورت میں ایک عذاب ان کے اوپر آیا۔ اب قوم نے جب بادل کو دیکھا تو قوم خوش ہو گئی اور وہ کہنے لگے کہ اب تو بارش ہوگی۔ حود علیہ السلام نے دوبارہ ان کو یہ فرمایا کہ دیکھو یہ بادل بارش کا بادل نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ لیکن قوم خوشیاں مناتی رہی کہ اب بارش ہوگی، اور یہاں تک کہ اللہ کا عذاب ایک سخت آندھی کی شکل میں آیا جو 8 دن اور 7 رات مسلسل چلتی رہی۔ وہ آندھی عزیز طلبہ 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل چلتی رہی۔ ساری کافر قوم اس آندھی میں ہلاک ہو گئی۔ وہ آندھی جس چیز پر بھی چلتی اسے ریزہ ریزہ کر دیتی۔ اس آندھی نے انہیں اس طرح اٹھا کر پھینکا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، کیونکہ ان کے قد لمبے لمبے تھے، کھجور کے تنے بھی لمبے لمبے ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوں۔ اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے تکبر اور کفر کی وجہ سے دنیا میں ان پر عذاب نازل کیا اور آخرت میں بھی انہیں سزا دی جائے گی۔ ہماری لاسٹ ہیڈنگ ہے اہل ایمان پر اللہ کی رحمت۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے حود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے خاص فضل اور رحمت سے آندھی کے عذاب سے بچا لیا۔ عذاب سے بچ جانے والوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب یہ کون لوگ بچے؟ یہ اہل ایمان بچے۔ تو یہاں اہل ایمان کا عزیز طلبہ یہ شیوہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی ان کے اوپر کوئی خاص فضل اور رحمت فرماتے ہیں تو اہل ایمان کیا کرتے ہیں؟ اہل ایمان اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور وہ اپنی قوم کے برے انجام پر افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ ہماری قوم نے چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نبی کی بات کو نہیں مانا لہذا ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہے، اس پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ اور اس کے بعد یہ سب لوگ مدین اور شام کے درمیانی علاقہ میں جا کر آباد ہو گئے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد اس وقت جو سلائیڈ آپ کے سامنے آپ کو اپنی اسکرینز کے اوپر نظر آ رہی ہے، اس سلائیڈ کے اندر ایک نقشہ دیا ہوا ہے اور اوپر یہ ہیڈنگ دی گئی ہے کہ حود علیہ السلام اور قوم عاد کا مقام۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پر میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پر ایک سمندر کا حصہ دکھایا جا رہا ہے جس کو بلو شیڈ سے جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ حصہ جس کو آپ کے سامنے میں نے سرکل کر دیا ہے، یہاں پر آپ کو ایک ریکٹینگل بنی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ریکٹینگل کے اندر لکھا ہوا ہے حضر موت۔ یہ وہ علاقہ ہے اور ساتھ میں ڈاٹ لگا کے احقاف لکھا ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ وہ علاقہ ہے جہاں قوم عاد جو تھی، حود علیہ السلام کی قوم، وہ آباد تھی۔ اور اس کے ساتھ یہ عزیز طلبہ ہمارا آج کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یہاں پر
آپ کو اس وقت جو اسائنمنٹ کے نام سے سلائیڈ نظر آ رہی ہے. اسائنمنٹ آپ کا عزیز طلبہ یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو غور سے 2 سے 3 مرتبہ دیکھیں اور اس کے بعد اپنے کتاب جو آپ کے پاس موجود ہے اس کے اوپر صفحہ نمبر 46 اور 47 پیج نمبر 46 اینڈ 47 کو اچھی طریقے سے پڑھیں اور اپنی کاپی کے اوپر اس ہود علیہ السلام کے قصے پر مشتمل ایک نوٹ لکھیں. ہود علیہ السلام کے قصے پر مشتمل یہ جو اردو متن ہے اس پر ایک مضمون لکھیں, ایک نوٹ لکھیں چھوٹا سا, جس میں تمام چیزوں کو کور کیا جائے گی. ہود علیہ السلام اور قوم عاد کے تعارف سے لے کر اللہ ایمان والوں پر اللہ کی رحمت, یہاں تک جو 5 ہیڈنگز ہماری بنتی ہیں, ان 5 ہیڈنگز میں بتائے گئے تمام مضمون کو کور کیا جائے. یہاں پر یاد رکھیے گا کہ اس کو بالکل رٹا لگا کر یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھیں, اس کو اچھے طریقے سے مطالعہ کریں, غور سے جو باتیں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائی گئی ہیں ان کو بھی غور سے سنیں, انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اس کا جو مشقی کام ہے وہ انشاءاللہ اس سبق کی جو دوسری ویڈیو ہوگی جس کے اندر قرآنی متن سے اس واقعے کو بیان کیا جائے گا 3 صورتوں میں. 3 صورتوں کا چھوٹا چھوٹا حصہ سورۃ الاعراف, سورۃ الہود اور سورۃ الہود اور سورۃ الشعراء سے, اس کو انشاءاللہ دوسرے اپنی ویڈیو کے اندر بیان کرنے کے بعد آپ کو مشقی کام پھر کروایا جائے گا انشاءاللہ. آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.